تاریخ کی دھن میں کچھ ایسے واقعات چھپے ہوتے ہیں جو صرف نقشے نہیں بدلتے بلکہ انسانی وجود کے دھاگوں کو ہمیشہ کے لیے بکھیر دیتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ ایک صبح آپ بیدار ہوں اور آپ کو بتایا جائے کہ وہ زمین جہاں آپ کے آباء و اجداد کی ہڈیاں دفن ہیں، وہ گھر جس کے سین میں آپ نے پہلا قدم رکھا تھا، وہ شہر جس کی ہوائیں آپ کی پہچان تھیں، وہ اب آپ کا نہیں رہا۔ چند گھنٹوں کے اندر آپ کو سب کچھ چھوڑ کر ایک ایسی سرحد کی طرف نکلنا ہے جس کا وجود کل تک نہیں تھا اور جس کے دوسرے پار ایک نامعلوم مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ جی ہاں، سن 1947 میں برصغیر پاک و ہند کے کروڑوں انسانوں کے ساتھ بالکل یہی ہوا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ صدیوں سے ساتھ رہنے والے ہمسائے اچانک ایک دوسرے کے لیے بیگانے ہو گئے؟ وہ کون سی سیاسی پیش رفت، کون سا خوف اور کون سے فیصلے تھے جنہوں نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے دردناک انسانی ہجرت کو جنم دیا؟ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ کہانی صرف 1947 کی نہیں ہے بلکہ اس کی جڑیں برطانوی راج کے اس دور میں ملتی ہیں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کے بہانے برصغیر میں قدم رکھا اور آہستہ آہستہ ایک پورے خطے کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد برطانوی راج نے ہندوستان کی باغ دوڑ براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لی۔ انگریز حکومتوں نے اس وسیع اور متنوع خطے پر حکومت کرنے کے لیے سیاسی اور معاشرتی ساخت کو باریکی سے سمجھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں ایک نیا تعلیمی اور سیاسی نظام قائم کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی مختلف برادریوں میں اپنے حقوق کا احساس بھی بیدار ہونے لگا۔ ہندو، مسلم اور سکھ جو صدیوں سے ایک مشترکہ تہذیب کا حصہ تھے، اب جدید سیاسی نمائندگی کی دوڑ میں اپنی اپنی شناخت اور تحفظ کے لیے فکر مند ہونے لگے۔ جی ہاں، 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں سیاسی شعور تیزی سے پھیلا۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا جو بنیادی طور پر تمام ہندوستانیوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ مسلمانوں کے رہنماؤں کو یہ احساس ہونے لگا کہ عددی اکثریت کے نظام میں مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی حقوق پامال ہو سکتے ہیں۔ اسی پس منظر میں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ جیسے جیسے برطانوی حکومت سے آزادی کا مطالبہ دور آتا گیا اور برطانوی راج زور پکڑتا گیا، ویسے ویسے سوال بھی گہرا ہوتا گیا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد اس برصغیر کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ایک متحدہ ہندوستان تمام اقلیتوں کو یکساں تحفظ دے سکے گا یا اقتدار کی منتقلی نئی کشمکش کو جنم دے گی؟ ناظرین، اس سیاسی منظر نامے پر متعدد جدید شخصیات نمودار ہوئیں۔ ایک طرف مہاتما گاندھی تھے جو عدم تشدد اور متحدہ ہندوستان کے داعی تھے، اور ان کے ساتھ جواہر لال نہرو جیسے جدید ذہن کے حامل رہنما تھے جو ایک مرکز کے تحت متحدہ جمہوری ہندوستان کا خواب دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف محمد علی جناح تھے جو ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ کانگریس کے رویے اور آئینی سمتوں کے عدم وجود نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مسلم اکثریت والے علاقوں کا سیاسی مستقبل الگ ہونا چاہیے۔ ان تمام رہنماؤں کی اپنی تاریخ، اپنے نظریات اور اپنے دلائل تھے۔ تاریخ کو متوازن نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ صرف شخصیات کی نہیں تھی بلکہ دو مختلف سیاسی نظریات کی تھی کہ آزادی کے بعد پاور شیئرنگ یا اقتدار کا توازن کس طرح قائم ہوگا۔ ناظرین، 30 اور 40 کی دہائی میں حالات نے ایک نیا موڑ لیا۔ دو قومی نظریے نے جنم لیا جس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو صرف دو مختلف مذہبی گروہ نہیں بلکہ دو الگ تہذیبیں اور قومیں ہیں جن کی زندگی کے اصول ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا جہاں ایک ہی ایسی قرارداد منظور کی گئی جس نے برصغیر کے جغرافیے کو بدلنے کی بنیاد رکھی۔ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں جیسے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کو خود مختار ریاستوں کی شکل دی جائے۔ اس وقت بہت سے لوگوں کے لیے یہ مطالبہ صرف ایک سیاسی نعرہ تھا، لیکن صرف 7 سال کے عرصے میں یہ ایک ناقابل تردید حقیقت بننے والا تھا۔ ناظرین، پھر آیا 1946 کا سال، وہ سال جس نے تقسیم کے راستے سے تمام واپسی کی امیدیں ختم کر دی۔ برطانوی حکومت نے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھیجا جسے کابینہ مشن کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ایک ایسا آئینی فارمولہ تلاش کرنا تھا جس کے تحت ہندوستان کو متحد رکھتے ہوئے صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جا سکے۔ مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ چلا۔ ابتدا میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے مشن کی کچھ تجویزوں میں اتفاق کیا، لیکن بعد میں خیالات کے اختلاف اور بیانات کی وجہ سے یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس ناکامی نے دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان عدم اعتماد کی دیوار کو
اور بلند کر دیا۔ ملک گیر سیاسی بحران بڑھتا گیا اور 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ کے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے بعد کلکتہ میں خوفناک فسادات پھوٹ پڑے جس نے پورے برصغیر کو تشدد کی لپیٹ میں لے لیا۔ ناظرین ذرا سوچیے، جب سیاسی ایوانوں میں بند کمزوروں کے اندر نما کاغذات پر دستخط کر رہے تھے تو کیا انہیں اندازہ تھا کہ چند ہی ماہ میں دیہاتوں اور شہروں کی گلیوں میں خوف کی کتنی بڑی لہر دوڑنے والی ہے۔ برطانوی حکومت اب جلد سے جلد ہندوستان سے نکلنا چاہتی تھی۔ فروری 1947 میں برطانوی وزیر اعظم ایٹلی نے اعلان کیا کہ جون 1948 تک اقتدار منتقل کر دیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نیا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا، لیکن حالات اتنی تیزی سے خراب ہو رہے تھے کہ ماؤنٹ بیٹن نے اس عمل کو تیز کر دیا۔ 3 جون 1947 کو مشہور 3 جون پلان کا اعلان ہوا، جس کے تحت برصغیر کو 2 آزاد مملکتوں پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کرنے کا فیصلہ حتمی ہو گیا، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اقتدار کی منتقلی کی تاریخ جون 1948 سے گھٹا کر اگست 1947 کر دی گئی، یعنی ایک اتنے بڑے خطے کی تقسیم کے لیے صرف چند ہفتوں کا وقت دیا گیا۔ ناظرین اب سوال یہ تھا کہ سرحد کہاں کھینچی جائے گی۔ اس کام کے لیے ایک برطانوی قانون دان سر سیرل ریڈکلف کو بلایا گیا، جنہوں نے اس سے پہلے کبھی برصغیر کا دورہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ یہاں کے پیچیدہ معاشی، جغرافیائی اور اجتماعی حالات سے واقف تھے۔ ریڈکلف کی سربراہی میں باؤنڈری کمیشن بنائے گئے، لیکن سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ 14 اور 15 اگست 1947 کو جب دونوں ممالک اپنی آزادی کا جشن منا رہے تھے، اس وقت تک عام لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا گاؤں یا شہر کس ملک کا حصہ بنا ہے۔ ریڈکلف لائن کا حتمی ایوارڈ 17 اگست 1947 کو شائع کیا گیا، یعنی آزادی کے 2 دن بعد۔ اس تاخیر نے سرحدی علاقوں میں ایسی بے یقینی اور خوف پھیلا دیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ناظرین لاہور، امرتسر، دہلی، راولپنڈی، کولکتہ اور ڈھاکہ جیسے تاریخی شہر اچانک تشدد و تناؤ کا مرکز بن گئے، خاص طور پر پنجاب اور بنگال کا خطہ جہاں صدیوں سے مشترکہ ثقافت قائم تھی 2 حصوں میں کٹ گیا۔ لوگوں کو اچانک معلوم ہوا کہ وہ راتوں رات اپنے ہی ملک میں اقلیت بن چکے ہیں اور ان کی سلامتی خطرے میں ہے۔ اس بے یقینی کے عالم میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا آغاز ہوا۔ اندازوں کے مطابق 1.5 کروڑ سے زائد، یعنی 1,50,00,000 کے قریب لوگوں نے سرحدوں کے آر پار سفر کیا۔ مورخین کے اعداد و شمار میں کچھ فرق پایا جاتا ہے، کچھ کے نزدیک یہ تعداد 1,20,00,000 تھی جبکہ کچھ اسے 2 کروڑ کے قریب بتاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کا اتنے مختصر وقت میں منتقل ہونا انسان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ناظرین سفر کا یہ منظر کیسا تھا؟ ریلوے اسٹیشنوں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، وہ مشہور میک شفٹ یا ریفیوجی ٹرینیں جن کی چھتوں، پائیدانوں اور انجنوں پر لوگ لٹکے ہوئے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف گامزن تھے، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس ٹرین کے ٹکٹ یا سہولیات نہیں تھی، چنانچہ کئی کلومیٹر لمبے پیدل قافلے روانہ ہوئے۔ مرد، خواتین، بوڑھے، بچے اپنے ہاتھوں میں چند ضروری اشیاء کا سامان اٹھائے گرمی اور برسات کے موسم میں نامعلوم منزل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں بیماریاں، بھوک، پیاس اور فسادات کا خون ان کا سایہ بن کر ساتھ تھا۔ سوچیں ایک ایسے بزرگ کے بارے میں جس نے اپنی زندگی کے 70 سال ایک ہی گھر میں گزارے ہوں اور اسے اچانک اپنا گھر، گڑا ہوا کنواں، پالتو مویشی اور اپنے باپ دادا کی قبریں چھوڑ کر پیدل سفر پر نکلنا پڑے۔ ناظرین اس سفر کے دوران بے شمار خاندان بچھڑ گئے، بچوں کی مائیں چھوٹ گئیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو بکھیر گئے، بھیڑ میں تلاش کرتے رہ گئے اور کئی لوگ ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں سے محروم ہو گئے۔ سرحدی علاقوں میں خوف کی فضا اس قدر شدید تھی کہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھلے چھوڑ کر بھاگے۔ تشدد کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے دونوں جانب کے بے گناہ انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ناظرین مورخین کا اندازہ یہ ہے کہ اس عرصے میں 5 لاکھ سے 10 لاکھ کے قریب لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تاہم تاریخی حقیقت یہ بھی ہے اس بھیانک تاریکی میں بھی انسانیت کے کچھ دیے روشن تھے۔ کئی ہندوؤں نے اپنے مسلمان پڑوسیوں کو پناہ دی اور کئی مسلمانوں نے اپنے سکھ اور ہندو دوستوں کو حفاظت سے سرحد پر پہنچانے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالیں۔ ناظرین پاکستان پہنچنے والے اور ہندوستان جانے والے دونوں جانب کے مہاجرین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سرحد پار پہنچتے ہی المیہ ختم نہیں ہوا بلکہ ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ دونوں ممالک کی نئی حکومتیں ابھی مکمل طور پر فعال بھی نہیں ہوئی تھیں کہ ان کے سامنے لاکھوں بے گھر لوگوں کو سنبھالنے کا چیلنج آ کھڑا ہوا۔ خیموں کے بڑے بڑے کیمپ قائم کیے گئے جہاں خوراک، ادویات اور پانی کی تشدد قلیل تھی۔ مہاجرین کے لیے اپنی پہچان، اپنی جائیدادوں کا نقصان اور ایک نئے ماحول میں دیروں سے زندگی کا آغاز کرنا ایک انتہائی دردناک عمل تھا۔
یہ صرف معاشی نقصان نہیں تھا بلکہ ایک نفسیاتی صدمہ تھا جو نسل در نسل منتقل ہوا۔ ناظرین، 14 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک کا افتتاح کیا اور اپنے پیغامات میں اقلیتوں کو تحفظ اور مساوات پر زور دیا، لیکن نئی ریاست کے پاس بنیادی انفراسٹرکچر، معاشی وسائل اور انتظامیہ کی شدید کمی تھی۔ دوسری طرف ہندوستان کے لیے بھی اتنے بڑے پیمانے پر آنے والے مہاجرین کی آباد کاری اور ایک وسیع و عریض ملک کا نظام و ضبط سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دونوں نئی حکومتوں کے تعلقات ابتدا ہی سے تناؤ کا شکار ہو گئے اور آسانوں کی تقسیم، پانی کے مسائل اور بالخصوص ریاست جموں کشمیر کا تنازع پیدا ہو گیا۔ کشمیر، جس کی سرحدیں دونوں ممالک سے ملتی تھیں، وہاں کی انتظامی اور سیاسی صورتحال کے باعث 1947 کے آخر میں دونوں ممالک کے درمیان پہلا ٹکراؤ ہوا، جس نے آنے والے اشروں کے لیے دونوں ممالک کے تعلقات کی سمت متعین کر دی۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ کے اوراق کو کھول کر دیکھیں تو 1947 کی داستان صرف دو نئے ملکوں کے قیام یا برطانوی راج کے خاتمے کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے اس انسانی جذبے جس نے اتنے بڑے المیہ کے باوجود ہار نہیں مانی۔ یہ کہانی ہے لاکھوں گمنام لوگوں کی جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دینے کے بعد بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا اور نئے شہروں، نئی گلیوں میں دوبارہ زندگی کے بیچ بوئے سرحد کی دونوں طرف ایسے لاکھوں لوگ موجود رہے جن کی آنکھوں میں اپنے پرانے گھروں اور پرانے دوستوں کی یادیں آخری سانس تک رہندہ رہیں۔ آج جب ہم نقشے پر بنی اس سرحد کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف مٹی پر کھینچی گئی ایک لکیر نظر آتی ہے، لیکن اس لکیر کے پیچھے کروڑوں انسانوں کی داستانیں، ان کے آنسو، ان کی قربانی اور ان کی امیدیں دفن ہیں۔ ریاستیں نقشوں پر پنسل سے لکیریں بنا کر اپنا وجود قائم کر سکتی ہیں، قرآن، تاریخ کی کتابوں میں اپنے نام درج کروا سکتے ہیں، لیکن ان لکیروں کے درمیان پسنے والے انسانوں کی یادیں، ان کے رشتے اور ان کے جذباتی تعلق کو کسی سرحد سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ 1947 کی تقسیم انسانی تاریخ کا وہ باب ہے جو ہمیں ہمیشہ یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ سیاست کے بڑے بڑے فیصلوں کی سب سے بڑی قیمت ہمیشہ عام اور بے گناہ انسانوں ہی کو چکانی پڑتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی، اس کا انداز بیان اور تاریخی تفصیلات پسند آئی ہیں تو اسے مزید لوگوں تک پہنچانے کے لیے لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی مستند اور تاریخی ڈاکیومنٹری کی اطلاعات آپ کو ملتی رہیں۔ اگر آپ برصغیر کی تاریخ کسی خاص شخص یا دنیا کے کسی اور اہم واقعے پر ایسی ہی تفصیلی اور معیاری ڈاکیومنٹری نیچے چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔